جب غصہ الفابیری ہاتھ نیچے کر دو، اصل طاقت صبر میں ہے۔ کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی کا سب سے طاقتور لمحہ وہ نہیں جب آپ کسی کو ہرا دیں، بلکہ وہ ہے جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی خود کو روک لیں۔ سوچیں، آپ کا خون کھول رہا ہو، دل زخمی ہو، ہاتھ بند مٹھی میں تبدیل ہو چکا ہو، اور بس ایک وار سب کچھ ختم کر سکتا ہو، لیکن عین اسی لمحے آپ اپنا ہاتھ نیچے کر دیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہمیں حضرت علی نے سکھایا۔ انسان کا اصل صبر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہو۔ آج کی یہ کہانی آپ کو اندر سے ہلا دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید اگلا امتحان آپ کی زندگی میں آنے والا ہو۔ کلاس روم میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ گرد آلود کھڑکیوں سے اندر آ کر لکڑی کی میزوں پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ استاد کریم تخت سیاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں برسوں کی دانائی اور آزمائشوں کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ آخری بینچ پر حمزہ بیٹھا تھا۔ ذہین تھا مگر تیز مزاج۔ اس کی مٹھیاں اکثر اس کی سمجھ سے زیادہ مضبوط بند ہو جاتی تھیں۔ آج بھی اس کا دل غصے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وقفے میں ایک لڑکے نے اس کے پرانے جوتوں اور غریب گھرانے کا مذاق اڑایا تھا۔ حمزہ نے لڑائی تو نہیں کی تھی، مگر اس کا سینہ اب بھی کھولتے پانی کی طرح الفابل رہا تھا۔ استاد کریم نے تختے پر لکھا، انسان کا اصل صبر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہو۔ حضرت علی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے یہ جملہ ناممکن سا لگا۔ اس کے خیال میں سکون کے وقت صبر کرنا آسان ہے، مگر غصے میں یہ تو ناممکن ہے۔ استاد نے اس کی آنکھوں میں چھپا طوفان دیکھ لیا۔ نرم آواز میں بولے، حمزہ ذرا آگے آؤ۔ پورا کمرہ سن ہو گیا۔ سب کو لگا ڈانٹ پڑے گی، مگر استاد نے پوچھا، بیٹا زبان کو قابو میں رکھنا سب سے مشکل کب ہوتا ہے؟ حمزہ نے سچائی سے جواب دیا، جب کوئی بے عزتی کرے۔ استاد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کئی سال پہلے ایک چھوٹے سے ریگستانی قصبے میں سعید نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہادر اور محنتی تھا، اپنے بیوہ ماں اور چھوٹی بہن کا سہارا تھا۔ نماز کا پابند تھا، روزے رکھتا تھا، مگر ایک کمزوری تھی، اس کا غصہ تلوار کی طرح تیز تھا۔ ایک شام جب وہ بازار سے کھجوریں بیچ کر گھر لوٹا تو اس نے اپنے گھر کے باہر ہجوم دیکھا۔ لوگوں کے درمیان سے آواز آئی جو اس کی ماں کی عزت پر جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ وہ آواز اس کے پرانے دشمن نادر کی تھی۔ سعید کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ہجوم چیرتا ہوا آگے بڑھا اور نادر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ مٹھی فضا میں بلند ہو گئی۔ لوگ سانس روکے کھڑے تھے۔ نادر نے طنزیہ انداز میں کہا، مارو اگر ہمت ہے تو۔ سعید کی مٹھی کانپ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنی چھوٹی بہن کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی۔ وہ چیخ نہیں رہی تھی، بس خاموش آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں درد بھی تھا اور امید بھی۔ اچانک سعید کو اپنے مرحوم والد کی بات یاد آئی۔ بیٹا، طاقت اس میں نہیں کہ تم کتنا زور سے مارتے ہو، طاقت اس میں ہے کہ تم غصے کے وقت اپنے ہاتھ کو کتنا مضبوطی سے روک لیتے ہو۔ اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہجوم خون دیکھنے کو تیار تھا۔ نادر نے اس پر تھوک بھی دیا، مگر سعید نے آہستہ آہستہ اپنی مٹھی نیچے کر دی اور صرف اتنا کہا، اللہ گواہ ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہجوم میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے اسے بزدل کہا، کچھ نے صابر، مگر اس لمحے سعید نے اپنے اندر کے طوفان کو شکست دے دی تھی۔ رات بھر وہ سو نہ سکا۔ غصہ اب بھی اندر سلگ رہا تھا، مگر فجر سے پہلے وہ اٹھا، وضو کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس کے دل سے نفرت نکال دے۔ چند دن بعد نادر نے بازار میں سب کے سامنے اس کی ٹوکری گرا دی۔ کھجوریں مٹی میں بکھر گئیں۔ دوستوں نے کہا، جواب دو، مگر سعید جھک گیا۔ ایک ایک کھجور اٹھانے لگا، ہر کھجور کے ساتھ جیسے وہ اپنی انا کو بھی اٹھا کر اللہ کے سپرد کر رہا تھا۔ چند ہفتوں بعد قحط پڑ گیا۔
پانی ختم، اناج ختم۔ سعید نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور سب میں راشن بانٹنا شروع کیا۔ ایک شام وہ اناج کی بوری اٹھائے نادر کے گھر پہنچا۔ نادر دروازے پر بیٹھا تھا، کمزور، شرمندہ۔ یہ بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا، مگر سعید نے بوری اس کے قدموں میں رکھ دی اور کہا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ نادر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب کے سامنے معافی مانگنے لگا۔ اس دن لوگوں نے اصل طاقت دیکھی۔ استاد کریم نے کہانی ختم کی اور پوچھا، حمزہ، سعید سب سے زیادہ طاقتور کب تھا؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا، جب اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا تھا۔ استاد نے کہا، غصہ آگ ہے، اگر قابو میں ہو تو روشنی دیتا ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو سب کچھ جلا دیتا ہے۔ اصل بہادری دشمن کو ہرانا نہیں، اپنے نفس کو ہرانا ہے۔ اسی شام جب وہی لڑکا حمزہ کو پھر چھیڑنے آیا اور دھکا دیا، حمزہ کا خون پھر کھولا، مگر اس نے خود کو روکا اور بس اتنا کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ مڑ کر چل دیا۔ پیچھے خاموشی تھی۔ اس لمحے حمزہ نے محسوس کیا کہ وہ جیت گیا ہے، نہ دوسرے پر بلکہ اپنے آپ پر۔ اور وہ سبق جو ایک دوپہر کلاس روم میں لکھا گیا تھا، حمزہ کی پوری زندگی کا اصول بن گیا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی فتح وہ ہے جو انسان اپنے غصے پر حاصل کرتا ہے، کیونکہ اصل طاقت صبر میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو غصے سے لڑ رہا ہے۔ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، صبر۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اصل طاقت خود پر قابو پانے میں ہے، چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی روح کو جگانے والی اسلامی کہانیوں اور نصیحتوں کے لیے۔ آئیے ایک ایسی نسل تیار کریں جو دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا سیکھے، کیونکہ جب ہم اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم اپنی تقدیر پر قابو پا لیتے ہیں۔